بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 255۔ غصہ جنون کی ایک قسم ہے کہ غصہ ور کو بعد میں پشیمان ہونا پڑتا ہے، اور پشیمان نہ ہو تو واقعاً اس کا جنون مستحکم ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امام زمانہ کو تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حالات اور واقعات اس کال کے اینڈ میں اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا پورے ہفتے کے۔ مولا کائنات کے اس کال کو قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرنے والے۔ سورہ شورى آیت نمبر 37۔ اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک دفعہ وضو کر رہے تھے تو ان کی کنیز سے جو ہے پانی ان کے چہرے پر گرا، تو امام نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ امام نے غصے کو ختم کیا اور اس نے پھر اس کے بعد پڑھا والعافین عن الناس، انہوں نے اس کی خطا کو معاف کیا اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام، جو لوگ تمہارے قبضہ قدرت میں ہوں ان پر غصہ نکالنا کمینگی ہے۔ کسی کی حقیقی رائے کا پتہ غصے کے وقت چلتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے۔ آگے مولا کائنات فرماتے ہیں، جو بدسلوکی پر غضبناک نہیں ہوتا وہ نعمتوں پر شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو شخص کسی بدسلوک کی ترشی محسوس نہیں کرتا اس کے لیے اچھے سلوک کا بھی کوئی موقع نہیں ہوتا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ جس نے فاسقوں کو برا سمجھا اللہ کے لیے غضبناک ہوا، اللہ بھی اس کے لیے دوسروں پر غضبناک ہوگا اور قیامت کے دن اس کی خوشی کے سامان مہیا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سبحانہ تعالیٰ سے دریافت کیا، تیرے وہ خاص لوگ کون ہیں جنہیں تو اس دن اپنے عرش کے سائے میں قرار دے گا جس دن تیرے سائے کے سوا کوئی اور سائے نہیں ہوگا؟ پروردگار عالم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے حرام کو حلال سمجھا جانے لگے تو وہ زخمی چیتے کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں امام علیہ السلام ابو ذر سے، اے ابو ذر، تم اللہ کے لیے غضبناک ہوئے ہو تو پھر جس طرح کی خاطر یہ تمام غصہ اور غم ہے اسی سے امید بھی رکھو۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے، لہٰذا انہوں نے تمہیں فنا کی طرف چلایا اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر یہ آسمان اور زمین کسی بندے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین اور آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہیے اور صرف باطل سے ہی گھبرانا چاہیے۔ آگے امام فرماتے ہیں مولا کائنات کے اپنے حساب سے خطاب کرتے ہوئے، اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں اور تم غیظ میں نہیں آتے، حالانکہ آباء و اجداد کے قائم کردہ رسم اور آئین کے توڑے جانے سے تمہاری رگ حمیت جنبش میں آ جاتی ہے۔ غصے کا توڑ حلم ہے۔ جو شخص غصے میں آ جائے وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً زمین سے جا ملے، بیٹھ جائے، کیونکہ اس سے شیطانگی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں آ جائے اور وہ کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ چت ہو کر لیٹ جانا چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا رسول خدا نے مولا علی سے فرمایا، یا علی، کبھی غصے میں نہ آنا، اگر کسی وقت غضبناک ہو جاؤ تو فوراً بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے باوجود کتنا حلیم اور بردبار ہے۔ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو تو غصے کو تھوک دو اور اپنے حلم کی طرف لوٹ جاؤ۔ غصے کا علاج خاموشی ہے اور خواہشات نفسانی کا علاج عقل سے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غصہ کیسے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تکبر، سرکشی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے میں جو ہے انسان کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وہی فرمائی، جب میرا بندہ غصے میں آ کر مجھے یاد کر لیتا ہے اور غصے پر قابو پا لیتا ہے تو میں قیامت کے دن تمام مخلوقات میں اسے یاد کروں گا اور اسے ہلاک ہو جانے والوں میں ہلاک نہیں ہونے دوں گا۔ جہنم کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف وہی شخص داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنا غصہ اتارتا ہوگا۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ جو غصے کو پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایمان سے بھر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں امام علیہ السلام، جو کسی پر اپنا غصہ اتارنے سے باز رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔
جو صبر کر کے غصے کو پی جاتا ہے اس کے لیے یہ بہترین گھونٹ ہوتا ہے۔ جو کسی پر اپنا غصہ اتارنے سے باز رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں کرتا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ بہتری پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ حاضر جواب وہ ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی مردانگی غصے پر قابو پانا اور خواہشات کا قلع کما کرنا ہے۔ جس پر غصہ غالب آ گیا اس پر شیطان نے فتح حاصل کر لی، اور جو اپنے غصے پر غالب آ گیا اس نے شیطان پر فتح پا لی۔ یہ مولا کائنات نے فرمایا غصہ دشمن سے ہے، لہذا اسے اپنے نفس پر قابو نہ پانے دو۔ آگے امام فرماتے ہیں غصے کو ٹال دینے سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس پر غصہ اور خواہشات غالب آ جائیں اس کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے۔ غصہ دلوں کی آگ ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام غصہ عقل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور بہتری کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ رائے راست کو اپنانے پر وہی قادر ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا وہ اپنی عقل پر بھی قابو نہیں رکھتا۔ سب سے افضل ملکہ جو ہوتا ہے وہ غصے پر قابو پانا ہوتا ہے۔ غصے سے بڑھ کر کوئی نسب پست نہیں، غصے سے پستر کوئی علامت نہیں۔ جاہلوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر جلدی سے غصے میں آ جاتے ہیں۔ غصہ شیطان کا شر ہے۔ غصہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھارتا ہے۔ غصہ ایسی برائی ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے، اس پر قابو نہ پایا جائے تو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ غصہ زوال عقل کی سواری ہے۔ کثرت غصے سے عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ غصہ غضبناک شخص کو برباد اور اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو اپنے غصے کو کھلا چھوڑ دے اور اس پر قابو نہ پائے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غصہ بہت برا ساتھی ہے، عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، برائی کو نزدیک اور اچھائی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر تم غصے کی تیزی کا شکار ہو گئے ہو تو وہ تمہیں تباہی کی آخری حدوں تک لے جائے گا۔ غصے کے حملے سے بچو، جتنا ہو سکے غصے کو پی جانے کا ہتھیار تیار رکھو۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ اب حالات اور واقعات کے اوپر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ عراق کے اندر آیت اللہ سستانی نے جو ہے حرم حضرت عباس اور امام حسین کے حرم کی زیارت کی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا جو ہے وسیلہ اگر انسان استعمال کرے تو آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ منقبت کے نام پر میوزک انڈسٹری پاکستان میں جو ہے ساز انسان کو گلوکار تو بناتا ہے، مد و خواہ نہیں بناتا، اور خواتین بھی جو ہے اسٹیج پہ مردوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں۔ روس اور یوکرین میں جو جنگ ہوئی ہے، یوکرین کے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے ایران عراق شام کے اندر جو ہے جنگیں کی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ یمن، کشمیر، عراق، شام، نائجیریا، پاکستان، افغانستان میں ہر جگہ ظلم ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں جو ہے وہ بیان کر رہا۔ لیکن کیونکہ یوکرین کے اوپر حملہ ہوا ہے تو دنیا بھر جو ہے اس بات پہ چیخ رہی ہے۔ انجینئر الیاس صاحب جانتے ہیں کہ وہ شیعوں کے متعلق کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی انسان کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ بل گیٹس کی جو ہے پاکستان آمد ہوئی ہے پچھلے ہفتے، اور پاکستان میں یہ ایک مرشد کے طور پہ جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ایک بہت خطرناک ہے پاکستان میں، وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ حجاب کا معاملہ جو ہے انڈیا میں ہے، ان کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی بات آگے آ رہی ہے۔ کشمیر میں جو ہے قاسم سلیمانی کے حق میں جو ہے لوگ سڑکوں پر آ گئے پڑگام میں، کیونکہ فوجیوں نے جس گھر میں گئے تھے اس گھر میں انہوں نے جناب قاسم سلیمانی کی جو ہے تصویر کو جلایا، اور جب یہ پروٹیسٹ ہوا تو فوج نے جا کے معافی مانگی۔ افغانستان میں لاپتہ خواتین طالبان کے قبضے میں موجود ہیں، اور آپ کو بتائیں ان خواتین کا کیا حشر کیا ہوگا۔ 6 جنوری جو 6 سال پہلے جو ہوا تھا ایران میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جناب قاسم سلیمانی کے مجسمے پر حملہ ہوا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے معافی مانگی۔ آسٹریلوی ٹیم جو ہے پاکستان آ گئی ہے 24 سال کے بعد۔ سعودی عرب پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ آیت اللہ سستانی کسی طریقے سے عراق سے ہٹ جائیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ آیت اللہ سستانی نے بصرہ سے نجف روانگی اکیلے ہی سفر کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ گئے تھے اب سے 6 سال پہلے، جب مقتدر صدر جو ہیں وہ پھنس گئے تھے امام علیہ السلام کے حرم میں۔ پوپ فرانسس آپ جانتے ہیں عراق میں آیت اللہ سستانی سے ملاقات کی ہے، پوری دنیا کے اندر ایک وہ ہو گیا تھا ہنگامہ کہ کتنا بڑا آدمی جو ہے آیت اللہ سستانی کے ایک چھوٹے گھر میں جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے تو کبھی جو ہے دشمنوں کی کمر نہیں توڑی، لیکن داعش کی کمر جو ہے وہ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنہ کی وجہ سے عراق اور شام کے اندر ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ رہبر معظم نے پاکستانی فوج کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ جو دشمن کے خلاف جو ہے آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ آیا تھا
کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اپنے مراجعوں کی باتیں نہیں مانتے۔ اب 8 مارچ کو ایک ہونے والا ہے پروٹیسٹ، جو خواتین 2 سال سے بڑی بے ہنگم اور بے حجابی والی چیزیں کر رہی ہیں۔ یوم عفت، یوم حیا، یوم حجاب، یوم کرامت خواتین، یوم عزت خواتین، اور اس کے پردے میں جو ہے کچھ بے حرمتی کر رہی خواتین۔ لیکن ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں نور الحق قادری، انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس بےہودہ اور فحاشی پر جو ہے مذمت کی جائے۔ ہر سال سے زیادہ جو ہے بدتر ہو رہا ہے۔ عورت مارچ میں پابندی لگائی جائے۔ وزیر اعظم نے جو ہے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ دین کی بے حرمتی ہے۔ ریاست مدینہ ہے یا اس میں سیاست کر رہے ہیں وزیر اعظم؟ عورتوں کو جو ہے مردوں کے خلاف ہو رہا ہے اس پروٹیسٹ میں، دین کے خلاف، حجاب کے خلاف۔ بہرحال اختیار حکومت کے پاس ہے، حکومت بھی اس میں شامل ہے۔ تمام شیعان حیدر کرا جو جناب زینب کے پردے پر تو روتے ہیں، اور آج کے پردے پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جناب زینب کے کردار اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مدینے کی مسجد میں جانا سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری خواتین بھی جو ہے اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں بنتی۔ انڈیا میں آپ دیکھیں، ایک خاتون جو اس کا نام تھا مسکان، اس نے خود قیام کیا اور حجاب پر پابندی کے خلاف ہو گئی۔ اب تک پنجاب میں جو ہے تقریباً 40,000 خواتین جو ہے غائب ہو چکی ہیں، اور کئی سالوں سے معاملہ پنجاب میں چل رہا ہے۔ بھارت کی خواتین کے حق میں بھی ہمیں ریلی نکالنی چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک مکالمہ لکھا گیا ہے جنگ کے اندر، وہ پاکستان سے متعلق انہوں نے لکھا ہے، جس میں صدر پاکستان نے جو ہے ہلال پاکستان جو ہے وہ بل گیٹس کو دیا ہے۔ صافی اطہر متین کا قتل، اور بھائی طارق متین یہ ایک بہت ہی پرانے اینکر پرسن ہیں، ان کے خلاف کوئی ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا۔ ان کے بھائی نے جو ہے ڈکیت کے خلاف دیکھا کہ خواتین کو کچھ ڈکیت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی گاڑی جا کے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا، اور وہ ڈکیت بچے تو انہوں نے ان کے اوپر جو ہے فائرنگ کر دی۔ اسی طرح اب پاکستان کی جو صورتحال جو ہوئی ہے، پشاور مسجد میں خود کا شملہ ہوا، جس سے 60 سے زیادہ ہمارے مومنین شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے امامیہ مسجد ہے قصہ خوانی بازار میں، 200 سے زیادہ مومنین جو ہیں زخمی ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ دھماکے سے 4-5 دن پہلے جو ہے گھروں پر گرنیٹ حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے شکایت کی، اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ بہرحال ایف اے ٹی ایف پاکستان کو جو ہے گرے لسٹ میں برقرار رکھا ہے کہ پاکستان نے 27 میں سے 26 شرائط پوری کر دی ہیں۔ یہ ایف اے ٹی ایف وہی ہے کہ آپ کھال اتار تو سکتے ہیں لیکن کھال جمع نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ معلوم ہے دہشت گرد کہاں سے ہے، جبکہ مولا کائنات کا دہشت گرد سامنے ہی موجود تھا، ان کے سامنے نامعلوم ہے دہشت گرد۔ سانحہ 12 مئی پر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دن پہلے کوئٹہ جینا روڈ پر جوتوں کی دکان پر جو ہے ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ ہوا، جس میں قائم مقام ڈی ایس پی کرائم برانچ ان کی جو ہے شہادت ہوئی ہے، اور 2 دکاندار محمد علی اور ایک ان کا ساتھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ ہمیں اس وقت مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مرمت کرنے کی ضرورت ہے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو پروٹیسٹ ہونے والا ہے خواتین کا، اس کے اندر ہم اپنی فیملیوں کو لے کر جا کے جناب فاطمہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تصویر پیش کریں کہ ہماری جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ کا پردہ کیسا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔